الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج نماز جمعہ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ پہلا عوام میں جو نماز جمعہ کے سلسلے میں اختلاف ہوا کرتا ہے وہ آپ بھی سنتے ہوں گے کہ نماز جمعہ دو ایسی جگہ پر قائم ہو گئی جس میں ایک فرسخ کا فاصلہ نہیں ہے، کم سے کم ایک فرسخ کا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی 3 میل تقریباً، جبکہ دو جمعے ایسی جگہ پر قائم ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر ایک فرسخ کا فاصلہ نہیں ہوتا ہے، اور دونوں نماز جمعہ میں نماز جمعہ کی شرائط پوری ہیں باقی فاصلے کے علاوہ۔ وہ شرائط کیا ہے؟ وہ جو شرائط 3 ہیں، نمبر 1 وقت کا داخل ہونا، زوال سے لے کر زوال عرفی تک۔ نمبر 2 کہ کم سے کم 5 آدمی ہوں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، جس میں امام کے ساتھ ملا کر کے 5 آدمی ہونا چاہیے کم سے کم جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اور نمبر 3 جو عدالت وغیرہ کی شرط عام جماعت میں ہوا کرتی ہے کہ نماز جماعت پڑھانے والا جس طرح امام جماعت جامع شرائط جماعت ہوا کرتا ہے وہ شرائط بھی ہونا چاہیے، عادل ہو، اس کی قرات صحیح ہو، اس کے اندر شرائط نماز جو ہے جانتا ہو، اجزاء نماز جانتا ہو اور صحیح نماز پڑھ سکتا ہو، یعنی یہ شرائط ہونا چاہیے اس کے اندر۔ تو یہ 3 شرائط کے تحت 2 جمعہ ایک فرسخ کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ جھگڑا عام طور پر آپ کے سامنے عوام پیش کرتے ہیں اور ہوتا بھی ہے یہ۔ تو آغا بشیر صاحب کو چھوڑتے ہوئے، حافظ بشیر صاحب کو، کیونکہ وہ تو اجازت ویسے ہی دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آغا سیستانی کی بات کر رہے ہیں کہ جو جماعت پہلے اللہ اکبر کہہ دے وہ صحیح ہے، دوسری باطل ہے۔ اگر دونوں ایک ساتھ ہے تو دونوں باطل ہے، دونوں ایک ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں تو دونوں نماز جمعہ باطل ہے۔ اور اگر آگے پیچھے تو جو پہلے کہے گا وہ نماز جمعہ صحیح ہے، باقی جو ہے دوسری والی نماز جمعہ باطل ہو جائے گی۔ اس کا حل یہی ہے کہ دونوں نماز جمعہ ایک فرسخ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوتی ہے تو اس سے باطل کا عنوان آئے گا، شاید گناہگار نہ ہو۔ ہاں، فرسخ 3 میل۔ فرسخ رکھتا ہے نہیں، شک کی صورت میں تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اگر نہیں، ہاں فرسخ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کہ شرائط موجود نہیں تب نماز جمعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس کو بھی تحقیق کرنا پڑے گی کہ 2 فرسخ، ایک فرسخ کے اندر کوئی نماز تو نہیں ہو رہی ہے، اگر نماز ہو رہی تو تحقیق کر کے کریں، ورنہ ہاں تو ناپ کے دیکھیں، وہ یعنی ناپ پہ اس کو جو ہے گاڑی میں بیٹھ کے ناپ لے کہ کتنا ہے سوال۔ تو پہلا جو ہے عوام کی شکایت کا مسئلہ یہ ہے جو نماز جمعہ کے سلسلے میں عام طور پر لوگوں میں جنگ و فساد اور جنگ و جدل ہو جایا کرتی ہے۔
اس لیے پہلے تو دیکھنا ہے کہ شرائط نماز جمعہ ہے یا نہیں، یعنی وقت کے اندر ہو، جو وقت بھی بتائے زوال سے لے کر زوال عرفی تک۔ زوال عرفی کا مطلب یہ ہے کہ زوال تو ویسے حقیقت میں تھوڑا سا ڈھل جائے تو جو ہے وہ سایہ تھوڑا سا ہو جائے تو جو ہے زوال ہو جاتا، لیکن زوال عرفی نے عرف میں عام لوگ کہیں کہ اب بھی زوال باقی ہے مثلا، تو وہ اس وقت زوال عرفی کہا جاتا ہے۔ ہاں وہ تو دوسرے اور مراجع کا فتویٰ، آغاز سیستہ نہیں کہ زوال عرفی ہو، بس عرف میں زوال کہا جا رہا ہے تو کافی ہے۔ ہاں جو بھی زوال عرفی، وہ ٹائم پیریڈ مقرر نہیں کر رہے ہیں، پھر عرف میں جس کو بھی زوال کہتے ہیں بس نہیں، زوال تو جو ہے وہ زوال ہونے شروع ہونے کا مطلب نہیں ہے، زوال کب تک باقی رہتا ہے، وہ اختتام زوال کب تک ہے تب تک وہ زوال کہلائے گا، یعنی ہاں عرف میں کب تک زوال باقی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں عرف میں کب تک لوگ عصر کا وقت نہیں سمجھتے، مثلا مثال کے طور پر ان کے نزدیک زوال باقی ہے، زوال اس طرح سے زوال جب تک باقی ہے تب تک وہ زوال کا وقت عرف جی وہ روایات میں آیا ہے کہ جو ہے وہ جمعے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، روایات سے، قرآن کے اندر تو صرف نماز جمعہ کو وہ تو ائمہ معصومین جو ہے وہ عدل قرآن ہے، قرآن کے مقارن ہیں، وہ جو کہیں گے، اور صحیح احادیث سے ہمارا جب ثابت ہوتا تب مراجع کرام لکھتے ہیں، ہاں یہ بات ثابت ہے، ورنہ تو مراجع کرام کیوں لکھیں گے؟ ہاں اس میں بھی جو تکبیر پہلے لگائے گا وہ اس کی جو مانی جائے گی، پھر ہو سکتا ہے دوسری جو مسجد ہوئی اس میں نماز جمعہ بہت شان و شوکت سے ہو رہی تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ مقدم ہو جائے نا کسی وجہ سے، تو پہلے بنانا بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ تو اب تک آپ کے سامنے شرائط نماز جمعہ کو بیان کر رہے تھے کہ وقت زوال داخل ہو جائے، اور اس وقت تک اس کا وقت رہے گا جب تک عرف میں زوال کہلاتا ہے، تب تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ دوسری شرط یہ تھی بس اس میں اگر پتہ چل جائے، نہیں پتہ چلتا ہے تو آپ کو شک کی صورت میں معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کا کس ٹائم پر اذان و اقامہ ہوا ہے اور تکبیر کب ہوئی ہے، ورنہ اس پر اکتفا کر کے نماز ظہر کو چھوڑ نہیں سکتے، نماز ظہر پڑھنا پڑے گی۔ پھر اس کا مطلب بہتر یہ ہے کہ انسان اگر کوئی اس طرح فاصلے کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز جمعہ بھی پڑھے، ظہر بھی پڑھے، احتیاطاً دونوں پڑھے، اچھی بات ہے، ہاں دونوں نماز، جمعہ بھی احتیاطاً پڑھے اور ظہر بھی احتیاطاً پڑھے، بس دونوں پڑھے۔ جمعہ میں پڑھتا ہوں احتیاطاً قربتاً للہ، دونوں احتیاطاً پڑھے بہتر ہے، ایک قربتاً للہ جو ہے کیوں پڑھے، دونوں احتیاطاً پڑھے بس ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ہاں ہاں احتیاطاً پڑھے بہتر ہے۔ تو نماز جمعہ میں دوسری شرط ہے کہ 5 آدمی کم سے کم ہونا چاہیے، جس میں امام جمعہ کے ساتھ ملا کر کے 5 آدمی ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ امام جمعہ عادل ہو، لیکن عدالت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، عدالت وہ سید رضی اور سید مرتضیٰ جیسی عدالت نہیں چاہیے ہمیں،
ایک عام عدالت کہ جس میں پتہ ہے کہ انسان کا نفس پاکیزہ ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر گناہ کی کبھی کسی سے ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتا ہو، اتنا ہی کافی ہے بس، بہت زیادہ دقت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے اور پتہ ہے کہ یہ پاکیزہ نفس انسان ہے، اور جو ہے کبھی گناہ ہو بھی جائے تو جو ہے توبہ فوراً کر لیتا ہوگا. بس یہ ہلکی عدالت رکھی گئی ہے، بہت شدت کی عدالت نہیں رکھی گئی کہ جس کی وجہ سے آدمی بالکل ایسا مقدس معاب ہو کہ زندگی میں کبھی گناہ ہی نہیں کرے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ اوحدی الناس ہوا کرتا ہے کہ جو اکا دکا معاشرے میں پیدا ہوا کرے، ایسی سخت عدالت جو مراد نہیں ہے، ورنہ تو جو ہے معاشرے کا نظام ہی دھرم بھرم ہو کر کے رہ جائے گا. نمازیں پڑھی اور فرسخ کا فاصلہ نہیں، اگر اس کو علم ہو جائے کہ ہماری بعد میں ہوئی تھی اور ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے ساتھ، تو قضا کر لے، بس اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعد میں پتہ چلے، نہیں پتہ چلتا تو ٹھیک ہے. تو عدالت میں عرض کرنا تھا کہ عدالت بڑی شدت والی نہیں رکھی ہے، عدالت ہلکی عدالت رکھی گئی ہے. ہاں ظاہری طور پر جو ہے، ہاں ظاہری طور پر سے مراد بھی ایسی بالکل بھی نہیں ہے کہ حسن ظاہر کفایت نہیں، حسن ظاہر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکیزہ نفس انسان ہے اور جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی خدا ناخواستہ خطا ہو بھی جائے تو توبہ فوراً کرنے والا آدمی ایسی جو ہے رہنے والا آدمی نہیں ہے، بس وہی کفایت کرتا ہے. اس لیے عدالت میں بعض لوگ بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جایا کرتے ہیں. اور مراجع کرام نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ اگر کسی کی عدالت کی وجہ سے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی قرات میں تھوڑا شک ہونے لگتا ہے کہ اس کی قرات صحیح ہے یا نہیں، آپ اس کی عدالت پر بھروسہ کرتے اس کی قرات کو صحیح مانیں اور انشاءاللہ کہ نماز صحیح ہوگی. قرات پر بہت زیادہ دقت نہیں کریں. اور قرات میں بھی ایسی قرات نہیں چاہیے جو قاری حضرات بڑی شدت کی قرات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم واقعات سنا چکے. ایک دفعہ ایک قاری صاحب نجف اشرف گئے، آخوئی کے پیچھے نماز جماعت پڑھی انہوں نے، تو آنے کے بعد کہنے لگا آخوئی کی نماز جماعت تو باطل ہے، اس لیے ان کو تو قرات ہی نہیں آتی ہے، بلکہ ان کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. نہیں، قاری صاحب کہنے لگے نا، تو ایسی شدید قرات بھی نہیں چاہیے کہ جو ہے آخوئی کی نماز ہی باطل کر دینا. اسی طرح ایک صاحب جو ہے قم میں بھی پہنچے، ایک مرجے کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے کہا کہ ان کو تو قرات آتی ہی نہیں ہے تو ان کی نماز باطل ہے. نہیں، ان کو بھی جو ہے یہی کہا کہ ان کی نماز بھی باطل ہے اور جو ہے ان کو قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا ہے. نہیں تو جو ہے قاری صاحب حضرات جائیں گے تو سارے مراجع کی نماز ہی باطل کر دیں گے. یہ اتنی شدت والی قرات بھی نہیں چاہیے. عرف میں فقط عرب کا عرف سمجھے کہ ہاں یہ عربی بول رہا ہے، بس اتنی شدت کی قرات جو نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے مراجع کرام کی نماز بھی باطل ہو جائے. تو پھر کس کی نماز صحیح ہوگی؟ تو ان کی نماز ہی صحیح نہیں تو کس کی نماز صحیح ہوگی نا. ہاں عرب کا عرف اس کی قراءت کو عربی سمجھ رہا اور سمجھ رہا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے، بس اتنا عرف عرب کافی ہے یعنی کہ وہ سمجھے کہ ہاں یہ عربی بول رہا ہے صحیح. ہم تو عربی سمجھ ہی نہیں رہے، وہ عرب سمجھ کے سمجھ جائے کہ یہ کیا مطلب کیا نکل رہا ہے. وہ ہاں عرف عرب جو ہے وہ معیار ہے کہ عربی جو ہے ہاں یہی تو کہنا
یہی تو کہنا عرف میں جو ہے کہا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح عربی قرات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے دقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا جی. ہاں ورنہ تو جو ہے بہت سو کی نماز، اکثریت کی نماز خراب ہو جائے گی نا. بہت زیادہ دقت نہیں رکھی گئی اس میں بھی، عدالت میں بھی بہت زیادہ دقت نہیں ہے، قرات میں بھی زیادہ دقت نہیں. ہاں مسائل شرعیہ جو ہے وہ پرفیکٹ واجبات جانتا ہو، اجزاء و شرائط جانتا ہو، وہ ضروری ہے بات. وہ بھی جو اجزاء و شرائط کے تک واجبات کو جانتا ہوں کہ کیا کیا چیز واجب ہے. ہاں اور وہ بھی یاد ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو اتنا اطمینان ہو کہ نماز جو پڑھ رہا ہوں اس میں تمام واجبات صحیح ہے اور تمام شرائط صحیح ہے، اس طرح میں انجام دے رہا ہوں. کفایت ہے، ہر واجب اور ہر شرائط کو یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں جو جس راستے سے عرف لوگ جاتے ہیں بس وہی. ممکن راستے میں پہاڑ آتا ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ جو اس راستے سے لوگ جا رہے ہیں وہ راستہ دیکھا جائے گا. لیکن راستہ سیدھا راستہ بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں جنگل، لیکن جا تو سکتے نا وہ. جنگل میں جانور کھا جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نماز جمعہ کے لیے تو پہنچ جائے گا نا. خیر وہ اگر راستہ بنا ہوا ہے تو وہ راستہ مانا جائے گا. راستہ جو ہے بنا ہوا نہیں ہے اور وہ راستہ ہی جو ہے پہاڑ ہے، درمیان نالے پڑتے ہیں، مختلف پڑتے ہیں. ہاں جی ہاں، جو قریب ترین راستہ ہے وہ کتنا پڑتا ہے دیکھا جائے. ہاں کچھ رکاوٹ ہی نہیں تو پھر تو جو راستہ عرف لوگ جاتے ہیں وہ والا مانا جائے گا. پھر وہ اگر جو راستے میں رکاوٹیں ہیں تو پھر وہ راستہ عرف جس سے جاتے ہیں. تو عرض کر رہے تھے کہ جھگڑے کا حل یہی ہے کہ نماز جمعہ باطل ہوگی لیکن گناہگار نہیں ہے. اس لیے احتیاطاً انسان جو ہے ظہر کی نماز بھی پڑھے تو یقیناً اس کی نجات ہے، یعنی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. جمعہ اگر صحیح نہیں ہوئی تو زیادہ جو ہے ظہر کی صحیح ہو جائے گی. اس لیے کہ آغا سیستانی کے نزدیک نماز جمعہ واجب تخیری ہے غیبت کے زمانے میں، البتہ امام معصوم حاضر ہوں یا ان کا نائب خاص جس کو نام لے کر امام نے مقرر کیا ہے وہ ہو تو نماز جمعہ میں حاضر ہونا لازمی ہے. حاضر ہونا لازمی، لیکن اس وقت بھی 6 لوگوں کو حاضر ہونا لازمی نہیں ہے. نمبر 1 عورت، نمبر 2 غلام، نمبر 3 مسافر. اگرچہ کہ قصد اقامت کی وجہ سے پوری نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی مسافر ہے، اس کے لیے نماز جمعہ میں حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. نمبر 3 بیمار ہو، نابینا ہو، بوڑھے. نمبر 4 جس کا 2 فرسخ شرعی سے زیادہ فاصلہ ہو جائے. نمبر 6 کہ جو اتنی اذیت میں ہے کہ تکلیف کی سے پہنچنا تو پہنچ تو جائے گا لیکن بہت شدت کی تکلیف کے بعد مثلا راستے میں بہت شدید بارش ہو رہی ہے، راستے میں انتہائی سخت سردی ہے مثلا، یا انتہائی سخت گرمی ہے کہ پہنچنا بڑا مشکل کام ہے. ہاں مریض بوڑھا تو آ گیا، وہ تو مریض بوڑھا یا نابینا ان کے لیے بھی واجب نہیں ہے. یہ 6 افراد کے لیے ویسے بھی واجب نہیں ہے. نہیں پہنچنا واجب نہیں، اگر پہنچ گئے تو پھر واجب کی نیت سے پڑھے، کوئی بات نہیں. ہاں ہاں جو بھی پڑھے گا جو بھی پڑھے گا وہ واجب کی نہیں. جو نہیں پہنچ سکتا اس کے لیے دور دور کی وجہ سے یا عورت ہے پہنچنا واجب نہیں، اگر پہنچ گئے تو پھر واجب کی نیت سے پڑھیں گے. اور اگر بالفرض کسی نے نماز جمعہ واجب تھی اس کے باوجود نہیں پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کی ظہر کی نماز صحیح ہے، حالانکہ اس کے اوپر جمعہ واجب تھی.
حتیٰ اس زمانے میں جو امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ ہے اس پر بھی اگر ظہر پڑھ لی تو وہ بھی کافی ہے، اگرچہ کہ واجب اس پر جماعت تھی تو گناہ گار کہلائے گا، لیکن ظہر کی نماز بھی صحیح ہے اس کی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ بوڑھے چلنے کے قابل نہیں اتنا، ہاں وہ بوڑھے، ویسے تو جو ہے قرآن نے ایک تعبیر کی کہ جو ایمان و ولایت والا بندہ ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، جو شیعہ علی ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے، اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ بڑھاپا عمر سے نہیں ہے، بڑھاپا ایمان سے ہے، جو ایمان نہیں رکھتا وہ جوانی میں بھی بوڑھا ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی جوان ہے۔ یہ جو امام کا ایک جملہ ہے وہ سورہ کاف کے سلسلے میں آ رہا ہے، کبھی سورہ کاف کی تفسیر میں آئیں گے تو عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان جو انسان کو جوان بنا دیتا ہے نا، اس لیے بوڑھے سے مطلب وہ راستہ چل نہیں پا رہا ہے بیچارہ، اس کے لیے چلنا مشکل ہے نا۔ تو یہ تھی شرائط نماز جمعہ کے وجود میں آنے کے۔ اب نماز جمعہ صحیح کب ہوگی؟ صحیح 3 شرائط کے ساتھ ہوگی۔ نمبر 1 کہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہو، خالی 5 آدمی کا ہونا ضروری نہیں، جماعت برقرار ہونا چاہیے۔ جماعت کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، فرادہ نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، حتماً جماعت برپا کرنا پڑے گی۔ اس لیے اس میں وہ بہانہ نہیں چلے گا جو مراجع کرام نے عام پیش امام کو اپنی جان چھڑانے کے لیے دیا گیا ہے، اور تمام مراجع کی کتاب میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، وہ مسئلہ بھی امام جماعت اپنی نجات حاصل کرنے کے لیے یہ شرعی مسئلہ مراجع کرام کی کتاب میں پڑھتا ہے، اور وہ یہ کہ امام جماعت کو جب اپنی عدالت پر شک ہو، امام جماعت کو اپنی نماز پر شک ہو کہ میری نماز اجزاء و شرائط کے تحت ہو رہی ہے یا نہیں، تو وہ جماعت کی نیت نہ کرے، فرادہ کی نیت کر کے جو ہے جب مصلی پر کھڑا ہو جائے، باقی جو لوگ عادل سمجھ رہے، صحیح نماز سمجھ رہے، وہ آ کر کے پیچھے پڑھیں گے، تاکہ دوسروں کی نماز کی ذمہ داری امام جماعت پر نہ آ جائے۔ ورنہ اگر جماعت کی نیت کی تو اس کے نتیجے امام جماعت پر دوسروں کی نماز کی ذمہ داری بھی آ جائے گی، اور روز قیامت امام جماعت کی پکڑ ہوگی کہ تم نے غلط نماز لوگوں کو کیوں پڑھوائی ہے۔ یہ جو ہے امام جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اگر وہ اپنے آپ کو عادل نہیں سمجھ رہا ہے، اگر وہ اپنے آپ کی نماز صحیح نہیں سمجھ رہا ہے، تو وہ پکی جو ہے جماعت کی نیت نہیں کرے، نماز جو ہے فرادہ کی نیت کرے، تاکہ جو ہے دوسرے لوگ عادل سمجھ رہے پڑھے، نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نہیں، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو امامت کرے تو وہ تو پیسے کا جو ہے وہ ہوتا ہے نا اصل میں، اس لیے امامت کے لیے وہ امامت کے لیے کوئی ثواب کا مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے، تو پیسے کے لیے کوئی نہ کوئی ہاں، پیسے لینے کے لیے تو نماز جماعت پڑھا رہا ہے اصل میں، ورنہ تو اگر مفت میں ہو تو وہ پڑھائے گا ہی نہیں، ہو تو ہاں تو کوئی بات نہیں، جماعت تو ہو رہی نا۔ اصل میں مسجد والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جماعت برپا ہو، جماعت تو برپا ہو رہی ہے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں تو گناہ نہیں کرتا ہوں، گناہ ہو جائے تو خدا نہ خواستہ فوراً توبہ کر لیتا ہوں، خدا نہ خواستہ ہو تو ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہو جاتا ہے تو میں فوراً توبہ کر لیتا ہوں، جو ہے میں فوراً جو ہے اپنے راستے پر آ جاتا ہوں، اور اتنا ملکہ نفسانی ہو کہ گناہ سے بچنے کی ایک پریکٹس ہو گئی اس کو، تو یہ ہوتا ہے عادل اصل میں۔ نہیں، لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے، آپ خالی فرادہ کی نیت کر کے آگے کھڑے ہو جائیں،
بس لوگوں کو پڑھنا ہوگی پڑھے گا، نہیں تو کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، فرادہ کی نیت سے کریں وہ نماز جماعت برقرار ہوگی. ہاں جمعہ نماز میں بھی اگر اپنے آپ کو عادل سمجھتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہی عمل کریں کہ جمعہ نماز میں فرادہ کی نیت نہیں کر سکتا، عام نماز میں فرادہ کی نیت کر سکتا ہے. جمعہ نماز میں کیونکہ شرط ہے کہ جماعت ہونا چاہیے، اس لیے جماعت کی نیت امام جماعت کو کرنا لازمی ہے. یہی اسی فرق کے لیے تو یہ مسئلہ اٹھایا تھا ہم نے اصل میں، کہ نماز جمعہ میں کوئی بچت نہیں ہے. صرف نماز جمعہ وہی پڑھا سکتا ہے جو اپنے آپ سے مطمئن ہے کہ میں عادل ہوں، وہی نماز جمعہ پڑھا سکتا ہے، باقی کوئی نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتا. یہ شرط اسی لیے رکھی گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنے جب عادل سمجھ تو ان کے لیے ان کی عدالت جو ظاہری طور پر ہے وہ حجت ہے، کافی ہے، اس کی جماعت صحیح ہے، اس کو جماعت کا ثواب ملے گا جو پیچھے پڑھ رہا ہے. چاہے امام جماعت اپنے آپ کو عادل نہیں سمجھ رہا ہے، اطمینان نہیں رکھ رہا ہے، لیکن یہ عادل سمجھتا ہے ٹھیک ہے، اس کی نماز اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. یعنی ہاں اس کی جماعت صحیح ہے. جماعت پڑھانا بہتر ہے، جماعت پڑھانا، کیونکہ جماعت بطور فرادہ ہو جائے تو کیا حرج ہے، لیکن جماعت تو ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، کوئی خرابی تھوڑی ہے اس میں. ٹھیک ہے. ظہر اس کی بھی ساقط ہو جائے گی کیونکہ جو جمعہ پڑھا دیے، لیکن ظہر اگر پڑھے تو بہتر ہے، واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے پڑھے تو اچھی بات ہے. ہاں دونوں میں سادہ عدالت بھی کفایت کرتی، اسی لیے ہم نے عدالت کی تعریف شروع میں بتائی کہ کیسی عدالت مطلوب ہے. وہ بڑی سخت سید رضی اور سید مرتضیٰ جیسی عدالت جو ہے ضروری نہیں ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری جیسی، وہ عام عدالت بھی کفایت کرتی جو ہم نے شروع میں بیان کیا آپ کے سامنے. نہ پہلا معیار ختم ہو گیا، اب دوسری میں صحیح ہو گیا تو بس اسی کے حساب سے ہاں اسی سے عدالت شروع ہو جائے گی. بس جب سے وہ صحیح ہوا ہے تب سے اس کی عدالت مانی جائے گی، بس انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلی شرط صحیح نماز ہونے کی یہ ہے کہ جماعت برپا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ 2 خطبے نماز سے پہلے دیے جائے، صبح کی نماز کی طرح ہی نماز جمعہ ہوتی ہے لیکن 2 خطبے پہلے دینا پڑتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ایک فرسخ سے کم فاصلہ نہ ہو. جی دونوں ضروری ہے، خطبہ بھی جماعت نماز خود جمعہ کا ایک حصہ ہے. نہیں کوئی بات نہیں، وہ جتنا مل جائے ٹھیک ہے، وہ جو ہے جتنا مل جائے اتنا کفایت ہے. پورا خطبہ سننا ضروری نہیں، اگر آیا ہے تو پھر سننا ضروری ہے، نہیں آیا تو پھر سننا ضروری نہیں. ہاں تو کوئی بات نہیں، اس میں جو خطبہ سننا ضروری نہیں، جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے. بس اس لیے ان 3 شرائط کے ساتھ، نمبر 1 جماعت، نمبر 2 خطبے، اور نمبر 3 یہ کہ فاصلہ ہونا چاہیے، 1 فرسخ کا کم سے کم فاصلہ ہونا چاہیے، تو پھر نماز جمعہ ہوا کرتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.